بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر، قسط نمبر 4، اموریہ کا سفر۔ آخر کار موت نے ان کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا اور میں ایک اچھے سرپرست سے محروم ہو گیا۔ چند دن میں ان کے کفن دفن کے تمام رسوم سے بھی فراغت ہوئی اور اب میں اس دھن میں تھا کہ جلد از جلد اموریہ پہنچ جاؤں۔ اموریہ کا راستہ معلوم کیا اور سفر کا سامان باندھ کر روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد اموریہ کی سرزمین میں میں داخل ہوا اور یہ کوشش کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اموریہ کے ان اللہ والے بزرگ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ معلوم کرتے کراتے آخر کار میں اموریہ کے بڑے گرجے میں پہنچا۔ میں نے سلام کیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان بزرگوں نے بڑی ہی شفقت سے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں نے اپنے سفر کی پوری کہانی سنائی۔ یہ بڑے ہی اللہ والے انسان تھے، بڑی ہی محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ ان کی عبادت اور دعاؤں میں ایسا سوز تھا کہ بے اختیار دل کھنچتا تھا۔ میں شب میں بھی ان کے ساتھ عبادت اور دعاؤں میں شامل رہتا اور دن بھی ذکر الہی کی مجلسوں سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ ساتھ ہی دن میں کچھ محنت مزدوری بھی کر لیتا۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کی محنت میں میرے پاس کافی مال جمع ہو گیا۔ اب میرے پاس بہت سی گائیں اور بکریاں تھیں اور زندگی کے شب و روز بڑے سکون اور عیش کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اس بوڑھے پادری کے لیے بھی اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی اور میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت، آپ کو تو سب معلوم ہی ہے میں نے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور کیا کیا پریشانیاں اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ اب آپ بھی مجھے چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، فرمائیے کہ اب میں کہاں جاؤں؟ میری آواز میں بڑی حسرت اور مایوسی تھی۔ بوڑھے پادری نے بڑے غور سے میری باتیں سنی، پھر نہایت محبت اور درد کے ساتھ اونچی آواز میں بولے، میرے عزیز، اللہ کی قسم اب دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا سچا پیرو ہو۔ تم ہی بتاؤ میں تمہیں کس کے پاس جانے کا مشورہ دوں؟ ہر چار طرف اندھیر ہی اندھیر ہے۔ لوگ سچے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ چکے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ ہاں، تمہیں ایک خوشخبری سنائے دیتا ہوں، ہم تو ہوں گے نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو تم یہ سعادت کا دور پاؤ گے۔ اللہ کے آخری رسول کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آپ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے۔ کچھ دنوں اپنے شہر میں قیام کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں گے اور اللہ کے بندوں کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن شہر کے بد نصیب ان کو طرح طرح سے ستائیں گے اور آخر کار وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ پھر آپ ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت فرمائیں گے جو دو سیاہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھجور کے باغات ہیں۔ ان کی کچھ کھلی کھلی نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں ان کے دیدار سے مشرف کرے۔ اور بڑے میاں لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر ذرا جوش کے ساتھ فرمایا، میرے عزیز، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں ضرور یاد رکھنا۔ نمبر 1، یہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2، یہ تحفے کا مال اور تحفہ خوشی سے قبول کر لیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ عزیز من، اگر تمہاری قسمت ساتھ دے تو تم ضرور ان کی خدمت میں پہنچنا۔ بوڑھے محسن کی آنکھوں میں شوق کی ایک دلکش چمک تھی۔ میں محبت اور عقیدت سے ان کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپاٹپ گرنے لگے اور ان کے آخری الفاظ برابر میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ عزیز من، اگر تمہاری قسمت ساتھ دے تو تم ضرور ان کی خدمت میں پہنچنا۔ یہ بشارت پا کر نہ پوچھو میری خوشی کا کیا حال تھا۔
میں نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں خوب ہی دل میں بٹھا لیں اور یہ انتظار کرنے لگا کہ عرب کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ملے تو عرب کا رخ کروں۔ عرب کا پرشوق سفر۔ کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ ایک قافلہ عرب جا رہا ہے۔ میں بھی قافلے والوں کے پاس پہنچا اور ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں اپنی ساری گائیں اور بکریاں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ قافلے والے راضی ہو گئے اور میں نے اپنی ساری گائیں اور بکریاں ان کے حوالے کر دیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہم لوگ چلے جا رہے تھے۔ میں خوش تھا اور اپنی ساری پونجی ان کے حوالے کرنے کے بعد بھی عرب کے تصور میں ایسا مگن تھا جیسے کہ سارے جہاں کی حکومت مجھے مل رہی ہو۔ مگر جب ہم لوگ وادی قرا میں پہنچے تو ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اب میں انتہائی بے کسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس یہودی کے کچھ باغات تھے۔ میں دن بھر ان کی دیکھ بھال کرتا اور رات کو اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کرتا کہ اے پروردگار مجھے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ پروردگار مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ زندگی کے دن بھلے برے بیت ہی رہے تھے، مگر جب کبھی میں یہ سوچتا کہ اس ملک میں انسانیت کے آخری ہادی پیدا ہونے والے ہیں جو سارے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں گے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائیں گے، تو خوشی کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ جاتی اور میں ساری مصیبتیں بھول جاتا۔ اسی طرح دن کٹتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینے سے آیا اور میرے بارے میں اس سے گفتگو کرنے لگا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے اور اب مجھے مدینے جانا ہے۔ مدینے کو روانگی۔ اور میں اس نئے آقا کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا۔ جلد ہی ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ شہر مجھے بہت ہی پسند آیا اور یہاں کی ایک ایک چیز سے پیار ہونے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ایک کر کے وہ ساری علامتیں تازہ ہو گئیں جو اموریہ کے خدا رسیدہ پادری نے بتائی تھیں۔ دوسیا، پہاڑیاں، کھجور کے باغات، اور میں یہ سب سوچ کر خوشی سے جھوم اٹھتا۔ اگرچہ مجھے ابھی یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ کے آخری رسول ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ شہر ہے جہاں عرب کے نبی ہجرت کر کے آئیں گے، اور میں اسی امید میں خوشی کے دن گزار رہا تھا۔ یہ وہ دن تھے کہ عرب کے نبی مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے اور اللہ کے بندے ایمان کی دولت اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے، مگر مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے تو دن رات غلامی کے دھندوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ نبی عربی کی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد۔ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں باغ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا اور میرا یہودی آقا اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چچا زاد بھائی بہت تیز آ رہے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا، بھائی بھائی آپ نے کچھ سنا؟ کیا بھائی، میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ ارے آپ نے ان قیلا والوں کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ اللہ ان کو سمجھے، قبا میں مکے کا ایک مسافر آ کر ٹھہرا ہے، کچھ آدمی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا خبر کون ہے؟ کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ اور یہ بنی قیلا والے نادان بڑی ہی عقیدت سے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میرا پورا بدن کانپنے لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا مجھے لرزہ آ گیا ہے۔ اپنی حالت دیکھ کر میں تو یہ سمجھا کہ بس اب میں اپنے یہودی آقا کے سر پر ہی دھڑام سے جا گروں گا۔ اسی گھبراہٹ میں جلدی جلدی کھجور سے اترنے لگا۔ میرا سانس پھول گیا تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں اس آدمی کے قریب آیا اور پوچھا، حضور آپ کیا خوشخبری سنا رہے تھے، بتائیے۔ میری یہ جرت دیکھ کر میرے یہودی آقا کو بہت ناگوار گزرا اور غصے میں پوری قوت کے ساتھ ایک گھونسا مارا اور ڈانٹتے ہوئے بولا، چل اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ مگر مجھے آج یہ کہاں یاد رہا تھا کہ میں غلام ہوں
میں آقا کے قریب ہوا اور نہایت سنجیدگی اور سادگی سے کہا، میں نے سوچا ذرا میں بھی اچھی طرح سمجھ لوں کہ یہ صاحب کس کی آمد کی بشارت لائے ہیں۔ بات ختم ہو گئی اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اب گھڑیاں گن رہا تھا کہ کب شام ہوتی ہے اور باغ کے کام سے کب فرصت ملتی ہے۔ قسط نمبر 5، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ باقی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔